22 سال بعد امریکہ دوبارہ عراق کی تاریخ دہرا رہی ہے، جب صدام حسین کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آج یہی سب وینزویلا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 3 جنوری کے رات امریکی اسپیشل فورسز وینزویلا میں داخل ہو جاتی ہے اور ڈرگ سمگلنگ کے الزام میں مادورو کو بیوی سمیت اغوا کیا جاتا ہے۔ مادورو ایک خود مختار ریاست کا صدر تھا جسے پکڑنے یا ہٹانے کا اختیار صرف وینزویلا کے عوام کے پاس تھا۔ آپ نہیں جانتے، لیکن امریکہ آج ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جب وہ زور کرتا ہے تو مزید گھس جاتا ہے۔ میک کا نعرہ لگانے والا آج امریکہ کو ڈوبنے کے قریب دیکھ رہا ہے، جو کہ اس کے خلاف کچھ مہینے پہلے یو ایس کے تمام اسٹیٹ میں شدید مظاہرے بھی ہوئے تھے، لیکن وہ میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ یوکرین، تائیوان، ایران، وینزویلا امریکہ کے لیے آج ڈو یا ڈائی کا گیم بن چکا ہے۔ آخر یہ پیچیدہ گیم ہے کیا؟ دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ امریکہ نے وینزویلا کی صدر سے پہلے مزید 3 ممالک کے سربراہان اغوا کیے تھے، جس میں فلپین کے ایمیلیو، پاناما کے مینول ناریگا اور عراق کے صدام حسین شامل ہے۔ ان سب پر مختلف الزام تھا، لیکن ڈائریکشن سیم تھا۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہی سیم الزامات پر امریکہ نے ویتنام، کیوبا، چلی، افغانستان، لیبیا اور شام بھی تباہ کیے ہیں۔ ان کو تباہ کرنے کے پیچھے کہانی ڈالر کی غلامی سے نجات تھی، لیکن ڈالر سے نجات پانے والے یہی لیڈر نہیں بلکہ رشیا اور آج چائنا ہے۔ کبھی یوکرین میں گھسنا تو کبھی ایران، لبنان میں حملے اور آج آخری ٹارگٹ وینزویلا۔ 3 جنوری 2024 کو امریکی فورسز نے وینزویلا میں ایک فوجی آپریشن کیا، جس میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فورس کو منشیات کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وینزویلا منشیات کی عالمی اسمگلنگ میں نسبتاً ایک معمولی کھلاڑی ہے۔ اس کا پڑوسی ملک کولمبیا دنیا کا سب سے بڑا کوکین پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کا بیشتر حصہ وینزویلا کے راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستوں سے امریکہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ وینزویلا کو چلائے گا اور اسے تب تک کنٹرول کرے گا جب تک وہاں پر ایک عوامی منتخب نمائندہ آئے اور عوام پر حکومت کرے۔ وینزویلا کی اس خوشی میں ایلن ماسک نے تو وینزویلا کی عوام کے لیے فری انٹرنیٹ کا اعلان کر دیا۔ امریکی قانون میں جنگ کا اعلان صرف کانگریس کے پاس ہے، جبکہ موجودہ دہشت گردی کی جنگ کے بعد ایسے قوانین بنائے گئے جس نے کانگریس کو کمزور کیا۔ ٹرمپ کا یہ اقدام وہاں کے ڈیموکریٹک نے سختی سے آج رد کیا ہے۔ وینزویلا پر جو حملہ ہوا یہ ڈیموکریٹک نے سختی سے رد کیا ہے، جبکہ زیادہ تر ماہرین اور لوگوں نے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وینزویلا ساؤتھ امریکہ میں واقع ایک ایسا ملک ہے جس میں عراق، سعودی عرب اور امریکہ سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہے۔ گولڈ گیس کے علاوہ وینزویلا کے پاس آج $18 ٹریلین کی تیل کے ذخائر موجود ہے، یعنی پوری دنیا کے 20% تیل کے ذخائر اس وقت وینزویلا کے پاس ہے۔ 1920 سے 1976 تک تقریباً 50 سال تک 3 غیر ملکی کمپنیاں وینزویلا کے تیل کے ذخائر کے 98% مالک تھی، جن میں 2 غیر ملکی کمپنیاں امریکہ سے تھی۔ 1976 میں تیل کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور اسے ایک سرکاری کمپنی پیٹرولیاس دی وینزویلا PDVSA کے حوالے کیا گیا، لیکن 1999 تک بھی تیل امریکی کمپنیوں کے زیر اثر تھا۔ 2007 میں چاویز نے امریکی کمپنیوں کو ختم کیا اور تیل سے آنے والا رقم امریکہ منتقل ہونے کے بجائے عوام پر خرچ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس ملک میں امریکی اثر رسوخ کا خاتمہ ہوا۔ لیکن اب بھی امریکہ کو اتنی پرواہ نہ تھی، کیونکہ 1974 میں ہنری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ دنیا میں فروخت ہونے والا ہر بیرل تیل صرف امریکی ڈالر میں ہی فروخت ہوگا۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گی تو اس پر معاشی پابندیاں یا ڈائریکٹ حملہ ہوگا۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی میں صدام کریش، لیبیا کے معمر قذافی کریش اور ایران کی اکانومی تباہ ہوئی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ بڑی اکنامک ممالک نے مل کر برکس بنایا تاکہ ڈالر سے نجات پایا جائے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس روبل اور یوان میں تیل بیچ رہا ہے، جبکہ چین اور سعودی عرب کے درمیان بھی چائنیز کرنسی یوان پر بات ہو رہی ہے۔ اس طرح وینزویلا بھی امریکی پابندیوں کے بعد ڈالر کے علاوہ
युआन यूरो में तेल बेचना चाहता था और इन तेल के ज़खायर का 60% खरीदार अमेरिका का दुश्मन चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। अगर डॉलर पर ट्रेड कम हुई तो अमेरिका का मईशत डूब हो जाएगा। चीन का असर रसूख अमेरिका के लिए आज डू या डाई का गेम बन चुका है, क्योंकि तेल के अलावा दुनिया के ज़्यादातर कीमती मादनियात पर आज चीन का कंट्रोल है। कीमती मादनियात में सिर्फ तेल, गोल्ड, गैस नहीं, बल्कि वो तमाम मिनरल है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, AI, जदीद वेपन समेत जदीद गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ये जंग वेनेजुएला की अपनी जंग नहीं बल्कि चीन और अमेरिका का जंग है। लेकिन अमेरिका ने मौशी पाबंदियों को तलवार बनाकर वेनेजुएला की गर्दन काट दी है। इन दो क़ुव्वतों के दरमियान गरीब ममालिक आज तबाह हो रहे हैं। WOLA की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला की तेल के पैदावार को अमेरिका ने शदीद मुतासिर किया है। यानी अमेरिकी पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला की तेल की पैदावार शदीद मुतासिर हुआ है, जिससे वेनेजुएला की आमदनी में 17 से 31 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। साबिक अमेरिकी क़ौमी सलामती मशीर जॉन बोल्टन ने खुद तस्लीम किया था कि ये पाबंदियाँ सालाना 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वेनेजुएला को नुकसान पहुँचा रही है। वेनेजुएला की 95% बरामदी आमदनी तेल पर मुनहसर थी और पाबंदियों ने उसे बैनुल-अक़वामी क्रेडिट मार्केट से आज महरूम कर दिया है। नतीजतन 2017 से 2024 तक वेनेजुएला ने 226 बिलियन डॉलर का नुकसान किया, जो इसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी उसकी GDP का 213% है। यानी रोज़ाना वेनेजुएला को 77 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस जंग की वजह से वेनेजुएला की मईशत तबाह हो चुकी है। वहाँ महीने का एवरेज सैलरी सिर्फ और सिर्फ $8 है। जॉर्जटाउन पब्लिक पॉलिसी रिव्यू के मुताबिक पाबंदियों ने वेनेजुएला के $5.5 की रकूम को बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स में मुंजमद कर दिया है, जिससे सेहत, खुराक और पानी तक रसाई मुतासिर हुई। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सेहत की देखभाल का सामना है, जिनमें 80,000 से ज़्यादा HIV के मरीज़ और 16,000 डायलिसिस के और इवन 16,000 कैंसर के मरीज शामिल है। काराकास में 15 से 20% लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं और 1/3 वेनेजुएलाई भूख का आज शिकार है। अमेरिका ने यह दावा किया कि ये कार्रवाई मंशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ है। अमेरिका ने 2019 को इस हुकूमत को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि इस हुकूमत को ख़त्म करने का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है, वेनेजुएला के अवाम के पास है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी जंग में जीत किसकी होगी, क्योंकि इस बार गाड़ियों के फ़रोख्त में भी चीन ने जापान और टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त वेपन इंडस्ट्री के अलावा कोई और ऐसा इंडस्ट्री बाकी नहीं जिसमें अमेरिका चीन पर हावी हो जाए। मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन ने एक दूसरे को कौन कौन से ममालिक में शिकस्त दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ये वाला अफ़गानिस्तान की वीडियो में देख सकते हैं, जिस पर हमने बयान किया है कि अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के कौन कौन से ममालिक में शिकस्त दी है, जिसमें आम आवाम की तबाही ज़्यादा हुई, जबकि अमेरिका और चीन को कुछ नहीं हुआ। उसका सिर्फ जंग पावर की जंग है। आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।